آپ کے اندر اگر یہ ہے کہ آپ جواب دہ نہیں ہیں تو اس کو ویسے اپنی تصحیح کر لیں. اگر ہم کتابوں پہ جائیں جس کو ہم آئین پاکستان کہتے ہیں، پنجاب کے اپنے رولز آف بزنس ہے، ہماری اسمبلی کے اپنے رولز آف پروسیجر ہیں، ہمارا پریولیج ایکٹ ہے، یہ بکس جو ہیں ان میں تو آپ جواب دہ ہیں. نامزد ملزم کی موجودگی میں تفتیش مقدمہ سے متعلق ایسے سوالات کے جواب چاہیے جو ملزم کی موجودگی میں دینا مناسب نہ تھے. یعنی آپ نے بھی ان ادر ورڈز اس کا آپ نے اقرار کیا ہے کہ ملزم کی موجودگی میں آپ بہت سارے سوالوں کے جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے تھے. تو بھئی آپ ملزم کی موجودگی سے ہٹ جاتے، ان کو بازو پکڑ کے کہتے آئیں جی ریٹائرنگ روم میں. میں بھی یہ ساری باتیں سن رہا تھا، میں نے چھینا صاحب کی بات سنی ہے، میں نے آر پی او صاحب کی بات سنی ہے. اس میں دو تین چیزیں میری آبزرویشن ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چھینا صاحب نے بڑا ہی مناسب روٹ لیا کہ وہ پہلے آئی جی صاحب کے پاس گئے اور وہاں سے آپ کو کال آئی. اب میں وہ چیزیں کر رہا ہوں جس پہ اتفاق ہے، جس میں دونوں، یعنی یہ آئی جی صاحب کے پاس گئے، وہاں سے آپ کو کال آئی، یہ آپ نے بھی تسلیم کیا. اور ویڈیو کی ایک بات ہوئی، وہ آپ کے آفس میں بھی آ کے انہوں نے یہی کہا کہ جی وہ جو آئی جی صاحب کو انہوں نے کہا وہی آ کے آپ کے آفس میں کہا جی وہ ویڈیو دکھا دے، تاکہ وہ ہوتا نا یہ مطمئن ہو جاتے اگر ہے تو یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے اس کی حمایت سے. یہی میرا مقصد یہی تھا کہ اگر ویڈیو اگر مل جائے جس میں وہ بندہ اگر انوالو ہے تو صاف ظاہر انہوں نے پھر پیچھے ہی ہٹنا تھا. ٹھیک ہے، تو میری یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو دکھانی چاہیے تھی، چونکہ آئی جی صاحب کے پاس بھی وہ ویڈیو کا کیس ہی لے کے آئے تھے. ایک تو یہ ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ اگر آپ دکھا دیتے، اگر آپ کے پاس نہیں تھی، دیکھیں ہم بھی ہو سکتا ہے آپ جتنے اس سوشل میڈیا کو نہیں سمجھتے، لیکن ویڈیو اگر کہیں نیچے بھی تھی تو 2 سیکنڈ لگتے ہیں، آپ کال کرتے، آپ ویڈیو منگواتے، اور معزز ممبر کو اگر اس ملزم کی موجودگی میں نہیں تو ریٹائرنگ روم میں جا کے آپ معزز ممبر کو کہتے کہ جی یہ ویڈیو ہے. ٹھیک ہے، ملزم کی موجودگی میں اگر آپ یہ فیل کر رہے تھے کہ انویسٹیگیشن یعنی وہ باعث نہ ہو جائے کہ ملزم کی موجودگی میں سارا کچھ ہو، تو آپ معزز ممبر کو ریٹائرنگ روم میں لے جاتے، اس کو ویڈیو دکھا دیتے. اس میں تو سچی بات یہ ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ چھینا صاحب کا کیس جو ہے وہ اس میں زیادہ سٹرونگ ہے کہ وہ آئی جی صاحب کے پاس گئے، وہاں سے آپ کو کال کروائی، اور انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمارے بندے کی ویڈیو ہے. ویڈیو کا تو آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو کہا گیا، انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے بندے کی ویڈیو ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے. تو پھر اس ویڈیو کو معزز ممبر کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں تھا. اور میرے اپنا یہ خیال ہے اگر معزز ممبر ویڈیو دیکھ لیتا تو یہ پریویلیج موشن نہیں آنی تھی. یہ میری ایک آبزرویشن ہے. اور آخری یہ ہے کہ یہ ابھی آپ کی ماشاءاللہ میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ لاہور میں بھی سروس آپ نے بڑا اچھا، یعنی کہ آپ اچھے پولیس آفیسر ہیں، ابھی آپ کی بڑی سروس رہتی ہے. لیکن ایک بات پہ مجھے ہے کہ آپ کے اندر اگر یہ ہے کہ آپ جواب دہ نہیں ہیں تو اس کو ویسے اپنی تصحیح کر لیں. میں یہ صرف ہے کہ آئندہ بھی آپ کے پاس پارلیمنٹیرینز نہیں آنا ہے، اس ضلع کے بھی آنا ہے، پورے پنجاب سے کو آ سکتا ہے. تو آپ یہ اگر ہم کتابوں پہ جائیں جس کو ہم آئین پاکستان کہتے ہیں، پنجاب کے اپنے رولز آف بزنس ہے، ہماری اسمبلی کے اپنے رولز آف پروسیجر ہیں، ہمارا پریولیج ایکٹ ہے، یہ بکس جو ہیں ان میں تو آپ جواب دہ ہیں. یہ تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جواب دہ ہیں. آپ نے اپنے اس میں بھی لکھ دیا جو آپ نے رسپونڈ کیا کہ جی ایسے سوال کیے جو میں جن کا جواب دینا وہ مناسب نہیں تھا، اور اس میں ملزم کی موجودگی کا آپ نے 1 منٹ آپ نے یہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. نامزد ملزم کی موجودگی میں تفتیش مقدمہ سے متعلق ایسے سوالات کے جواب چاہیے جو ملزم کی موجودگی میں دینا مناسب نہ تھے. یعنی آپ نے بھی ان ادر ورڈز اس کا
اس کا آپ نے اقرار کیا ہے کہ ملزم کی موجودگی میں آپ بہت سارے سوالوں کے جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے تھے، تو بھئی آپ ملزم کی موجودگی سے ہٹ جاتے، ان کو بازو پکڑ کے کہتے ہیں آئیں جی ریٹائرنگ روم میں، میں ٹھیک ہے، میں اس کو نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوال ہوتا جو ملزم کی موجودگی میں ہم آپ کی تفتیش پہ اثر انداز ہونے والی بات ہی نہ ہوتی اگر آپ معزز ممبر کو الگ لے جاتے۔ یہ تو میری آبزرویشن ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو آگے چلائیں تو یہ پریویلیج موشن بڑی پنجاب کی ایک اہم پریویلیج موشن بن سکتی ہے کہ جس میں ایک آفیسر یہ تسلیم کر رہا ہے اور وہ بار بار پوچھ رہے ہیں جو جملہ انہوں نے لکھا ہے اپنی پریویلیج موشن میں، آئی ایم ناٹ لائبل ٹو آنسر یو، یہ ایک بڑا فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اگر کسی کے ہتھے چڑھ جائے یہ جملہ تو یہ بڑا تنازع پنجاب کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے، جو کہ میری خواہش تو کم از کم نہیں ہے۔ اس لیے میری بھی یہی ایک، جس طرح باقی معزز ممبر نے کہا ہے کہ اس کو ہم فی الحال پینڈ کرتے ہیں، اگر اس کو چلائیں گے، یعنی پینڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں یہ ختم ہو گئی ہے، پینڈ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم خود بھی موقع لے رہے ہیں اور آپ کو بھی موقع دے رہے ہیں، ورنہ یہ جملہ جو ہے نا یہ یعنی اس پہ تو پھر اسمبلی میں بھی بحث ہوگی جب بھی کبھی اجلاس آئے گا، آپ آفیسر جو ہیں کسی کو جواب دہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس لیے میں اس کو پینڈ کر رہا ہوں۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ سر میں کوئی تفتیشی افسر تو نہیں تھا، ان کی شان میں اگر گستاخی نہ ہو تو عہدے ہوتے ہیں اور میں تو وہاں بلاتا ہوں لوگوں کو اپنے آفس میں کہ بھائی بتاؤ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو جو آنریبل ممبر تھے سر یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے ویڈیو دکھائیں، اب تو ماشاءاللہ بڑے ویسے بھی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، اس وقت تھوڑے سے ذرا شاید گرمی تھی یا آئی ڈونٹ نو کیا تھا، تو وہ ممبر جو ساتھ تھے ان کے وہ جو ملزم ساتھ تھا اس کی موجودگی میں جو معزز ممبر ہیں سر ان کی رویہ بہت تلخ تھا، کیونکہ میں نے پہلے اس سے بات کی کہ تو 109 کا ملزم ہے، آج تک تجھے کسی نے بلایا ہے؟ اگر تیرے ساتھ یہ ہم لوگ انصاف کر رہے ہیں کہ تو 109 کا ملزم ہے، تجھے آج تک کسی نے تھانے میں بلایا نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کی انویسٹیگیشن میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ تیرا اس قتل سے کوئی لین دین نہیں، تو پھر تو کیوں سفارشیں کروا رہا ہے اتنی زیادہ؟ دوسری بات سر انہوں نے پھر بہت غصے میں یہ بات کہی تھی کہ آپ دکھائیں۔ سر میں کوئی تفتیشی افسر تو نہیں تھا کہ میرے پاس اس وقت وہ ویڈیو موجود تھی، نہ ہی سر وہ انویسٹیگیشن اس وقت ہو رہی تھی کہ آپ سوال جواب کریں۔ باقی یہ کنورسیشن کا صرف ایک پارٹ بتا رہے ہیں نا سر آنریبل ممبر، اس سے پہلے 5-7 منٹ کی یہ تشریف لائے، انہوں نے کہا جی ایم پی اے صاحب آئے ہیں، میں یہ تشریف لائے، میں نے کھڑا ہو کے ملا، میں نے کہا سر کیا حال ہے، سر آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں، سر بیٹھیں پلیز۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کچھ چائے قہوہ لیں گے؟ ان کا نہیں بس مہربانی۔ تو سر جہاں تک عزت اور تحریم اور رسپیکٹ کا تعلق ہے وہ میں نے ٹو فلیسٹ ایکسٹینڈ کی تھی۔ دوسری بات رہ گئی انویسٹیگیشن کے بارے میں، تو سر وہ تو پھر پریشرائز کر کے تو نہیں چینج کی جا سکتی سر، تو اس میں سر میری سبمیشن یہی ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی وہ اتنی اچھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد نہ تو چینج کی درخواست اس اکیوز نے دی ہے جو آنریبل ممبر کے ساتھ آئے تھے،